إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وقال في موضع آخر وأنكحوا الأيام منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق علیہ. دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد عنوان کی وضاحت کے لیے سورہ نور کی آیت میں نے تلاوت کی اور بخاری مسلم کی حدیث. آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز نکاح کے احکامات کے تعلق سے گفتگو ہوگی. نکاح کے سارے لوازمات پر گفتگو کرتے ہوئے نکاح کے احکام پر گفتگو اس ناطے ضروری ہے کہ اسلامی معاشرہ جہاں بہت ساری کمیوں کا شکار ہے اپنی جہالت کی بنیاد پر، وہیں پہ وہ اپنے نکاح کے مسائل سے بھی واقف نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو کب کس وقت نکاح واجب اور فرض ہو جاتا ہے، یہ جانکاری ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے. اسی کی وضاحت کے لیے میں نے یہ آیت منتخب کی ہے. آیت نمبر 32 میں تو اللہ فرماتا ہے اپنے میں سے جو مرد ہیں یا عورت جن کی شادی نہیں ان کی شادیاں کرا دو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ. اس میں سب کو شامل کر لیا، لڑکا یا لڑکی، حتیٰ کہ اسلامی شریعت کے نظام چل رہے ہوں، غلام اور بادی کا زمانہ ہو، یہ تمام کے تمام جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دو. اسلام نے حکم دیا. جب اسلام نے حکم دیا، اب اس حکم کی پاسداری کب واجب ہو جاتی ہے، کب فرض ہو جاتی ہے؟ حالات اور ظروف کے اعتبار سے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جسم کی طاقت دے رکھا ہے، قوت مردانگی خوب ہے، نان نفقہ کی طاقت ہے، اس کو اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ اگر میری وقت شادی نہ ہو تو میں غلطی پر کر جا سکتا ہوں، گناہ کر بیٹھ سکتا ہوں. تو جب جتنے سارے مقاصد طے تھے اس کو حق حاصل ہے تو اب شادی کر سکتا ہے، کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرتا ہے، کسی وجہ معقول کو نہ بنا بنایا جائے تو گنہگار ہوگا. اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. تم میں سے مرد یا عورت جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کر دو، اور تمہارے غلام جو نیک ہیں اور بادیاں. آگے اللہ نے وجہ بتا دی، اگر غربت و افلاس کا دخل ہے تو اللہ آگے چل کر مالدار بھی کر دے گا. اور یہ آیت جو آیت نمبر 33 ہے، ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح نہیں کر سکتے، یہاں تک اللہ انہیں بے نیاز کر دے. پتا چلا قوت مردانگی ہے پر نان نفقہ کی طاقت نہیں ہے، غربت و افلاس ہے، تو پاک دامنی بچائے رکھنے کی شکل کیا ہے؟ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اب شرعی اعتبار سے آج ہمارے اپنے سماج میں یہ مسئلہ بہت اٹھتا ہے. بچہ ابھی تو کماتا نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے،
اس کو بنیاد بنا کے ہم اس موڑ پہ لے کے چلے جاتے ہیں جہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بہت سارے کمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور تجربہ اس بات کا شاہد ہے یہی راستے برائی کا سبب بنتے بھی ہیں۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کسی خطبے میں کہ سروے تو نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ جتنی کالج میں بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، تو اسلام نے جو ایک اصول بتایا ہے کہ طبیعت کے اندر شہوانیت غلبہ جب ہو، اس پہ اسلام کا تاج پہنا ہوا ہو، تب تو کیا کرے گا؟ عزت بچانے کے لیے، عفت باقی رکھنے کے لیے روزے رکھے گا۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے لیے بہت ساری مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اس ناطے آپ اس بات کو ذہن بنام رکھیے کہ اللہ فرماتا ہے چاہیے وہ لوگ پاک دامن رہیں جو اپنی شادی نہیں کر سکتے، یہاں تک اللہ انہیں بے نیاز کر دے، حتی یغنیہم اللہ من فضلی۔ حدیث، اے جوانوں کی جماعتوں، تم میں سے جس کو نان نفقے کی طاقت ہے فلیتزوج، وہ شادی کر لے۔ باآ کی تشریح، اگر نان نفقہ نہ کیا جائے اور قوت مردانگی کہی جائے تو آگے جملہ اس کا الٹ جاتا ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کو نان نفقے کی طاقت ہے وہ شادی کر لے۔ شادی کا فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ الْبَصَرِ، شادی کرنے سے آدمی کی نگاہ پست ہو جائے گی، وَأَحْسَنُ الْفَرْجَ، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کی طاقت نہ رکھے۔ اب اگر اس کے ترجمے میں کیا جائے کہ جو قوت مردانگی کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ آگے چل کر ابھی ایک نقطہ یہ بھی اپنے سامنے آئے گا کہ کن کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ ایک آسمان ایک زمین، شادی کرنا واجب اور ضروری اور شادی کرنا حرام، دونوں کا تقابل کیا ہوگا ابھی ہم سمجھیں گے۔ اس ناطے نکاح کے جو مقاصد ہیں، یہ مقصد یہی ہے کہ آدمی شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے نان نفقہ دینے کا سکچم ہو اور قوت مردانگی بھرپور موجود ہو، یہ دو مقصد ہے۔ اور یہ عنوان بتا دوں، میں جب سے فیملی نظام کو سنبھال رہا ہوں، اس کے فتاوے دے رہا ہوں، شرعی پنچایت کے نظم کو چلا رہا ہوں، جب بھی کوئی کیس ایسا آیا ہے، بچی نے کہا کہ میں تو اپنے شوہر سے آزادی چاہنے کے لیے خلا کی طالبہ ہوں، تو اپنے جو شرعی پنچایت کا نظام ہے کہ بچی سے درخواست لیا جاتا ہے، بچی درخواست میں جس بات کو نقل کرتی ہے اس کا ہم اسے حلفیہ بیان لیتے ہیں۔ حلفیہ بیان لینے کے بعد دو گواہان طلب کرتے ہیں جو بچی کے حلفیہ بیان کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد خاموشی کے ساتھ پاس پڑوس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاس پڑوس کا جائزہ لینے پتا چلتا کہ ہاں بچی بہرحال مظلومہ ہے۔ شادی کرنے کے مقاصد آج 18 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، حق ادا نہیں ہو رہا ہے، بچی کو آزاد کرنے ہی میں خیر ہے۔ جب ایسی خاموشی کے ساتھ خفیہ بات معلوم ہو جاتی ہے تب اس شوہر کو بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے بچی نے جو درخواست دیا ہے آپ اس کی صفائی دیجیے۔ اب اگر وہ جوش جنوں میں بولتا ہے کہ نہیں اس بات جھوٹ بولتی ہے، کہتے صاحب اس کے گواہ پیش کر دو، آپ حلفیہ بیان دے دو۔ کل ملا کر کے بچے کے سامنے، شوہر کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس نان نفقہ کی طاقت ہے تو شادی کرو، یہ ہے آپ نہیں دے رہے ہو، آپ بیوی کا حق کی عزت ادا نہیں کرتے ہو، ان دونوں میں سے دونوں یا ایک کا اگر آپ پاس لحاظ نہیں کرتے ہو تو شریعت آپ کے نکاح کو فسخ کر دے گی، یہ نوبت آتی ہے۔ تو لہذا اگر شوہر محبت سے آزاد کر دے، اور آزاد کیا اس کو یہاں پہ سمجھ کے بھی چلیں کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دینے تیار نہیں ہے تو ہماری شریعت کی رہنمائی کی ہے کہ بچی کہہ دے آپ نے ہمیں جو مہر دے رکھا ہے اللہ کے واسطے آپ واپس لے لیجئے،
پر محبت سے مجھے آزاد کر دیجئے، تو اس کو حق ہے کہ طلاق دے دے. اب بھی نہیں دیتا ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے نبی نے ہی فرمایا تھا کہ تمہاری بیوی سے میں نے پوچھا ہے، تمہاری بیوی نے کہا ہاں جو باغ مہر ملا تھا یہ واپس لے لے میں دے دوں گی. تو نبی نے کہا واپس لے لو، ایک طلاق دے دو. یہ خلا کے واقعات سننے اربع کی تمام کتابوں میں آپ پائے جاؤ گے. اب یہاں بات سمجھ میں آئی کیا؟ وہاں پہ بیوی نے ادب و احترام کا پہلو اپنا کر اس بات کو واضح کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی ناشکر کرنا نہیں چاہتی ہوں. وہاں بیوی نے تفصیل نہیں بتایا تھے پر آزادی چاہی تھی. لیکن اور روایات کی روشنی میں اگر نان نفقہ نہیں ملتا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، وہ الگ نسخہ چلا جائے گا کہ شوہر کو حق حاصل ہے جو کھائے کھلائے، جو پہنے پہنائے، اور اگر نہیں کرتا اس کو طلاق دے دے. لہذا کہنا یہ تھا نان نفقہ کی طاقت ہے، حق زوجیت کی طاقت ہے، دونوں کی ادائیگی کرنا پر واجب اور ضروری ہے. ان میں سے کوئی ایک نہ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ تو محبت سے طلاق دے دیں، نہیں تو بچی کو حق حاصل ہے اپنے شوہر طلاق کی آزادی طلب کرے. اب طلب کرے لیکن طلب ہی کرے گی. نہیں دیتا ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق جہاں شرعی قضا چل رہی ہے وہاں جا کے درخواست دے گی. درخواست دینے کے بعد حالات کا جائزہ لیا جائے گا. جب بچی کو اپنے جگہ پہ صحیح سالم پایا جائے گا اور شوہر طلاق نہیں دے گا تو یا تو زبان سے کہہ دے، جیسے آج اکثر لوگ بول جاتے ہیں، فون کا ریکارڈ میرے پاس آتا ہے، نہ تجھے طلاق دوں گا نہ لاؤں گا، تو سڑا گھلا کے رکھ دوں گا. یہ جملہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، نکاح فسخ کر دیتے ہیں. یا لکھ کے دے دیا کہ نہ تو طلاق دینا ہے، نہ تو طلاق دینا ہے اور نہ تو لے جانا ہے. اسی کے بالمقابل اب آج اس کو بھی ذہن میں رکھ کے چلیں، چونکہ نکاح کے احکام میں بھی شامل ہے، چونکہ عورتیں بھی ہماری بات کو سن رہی ہیں. جس بچی کو شوہر نے جس اعتبار سے بھی طلاق دے دیا، چلیے اس کو عام رکھیے، وجہ معقول تھی کہ نہیں تھی بات کی بات ہے، طلاق دے دیا، عدت کا زمانہ گزر گیا. اب عدت گزارنے کا جو طریقہ کار تھا شوہر اپنے گھر رکھتا، تو کبھی شوہر نہیں چاہتا کہ گھر والے نہیں چاہتے کہ طلاق دے ہی دیا وہاں رہنے کی کیا حاجت، تو باقاعدہ دونوں جگہ کے پنچ بیٹھ کر کے نفقہ طلب کر لیتے ہیں کہ آپ اس کا نفقہ دے دو، یہ اپنے گھر چلی جائے گی، دے دیتے ہیں. بہرحال شریعت نے طلاق دینے کے بعد جو عدت کا حتین ہے زمانہ ہے، اس کے خرچے کا ذمہ شوہر کو پابند کیا ہے. اب شوہر دے جو کھائے کھلائے پہنے پہنائے، 3 مہینے کے بعد جو طلاق ایک دی گئی تھی اس کے بعد بچی اپنے شوہر سے آزاد ہو جائے گی. اب دنیا کیا کر رہی ہے؟ طلاق لے چکی یا دے جا چکا، کورٹ میں جا کر کے درخواست دے دیا، اس کے اوپر اسلام کی جو تعلیمات کی امانت ہے یہاں بھول جاتی ہے. شوہر کو پریشان کرنے کے لیے وہ نکاح ہی نہیں کہیں کرتی ہے اور لمبا خرچہ کا دعویٰ کر کے اسے خرچہ لیتی رہتی ہے. یہ کہاں تک کی انسانیت ہے؟ میرے دینی بھائیوں، یہ آپ ذہن میں رکھنا، ساری انسانیت جو زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے آسمان کے تلے ہے، سب پر اسلام کا جو سایہ ہے اس پہ مرد بھی پابند ہے عورت بھی پابند ہے. لیکن یہی سماج دیکھ رہا ہوں، یہی سماج کے لوگ بچی سالوں سال سے، ابھی میں اپنے دانش کی بات بتاؤں، 12 سال گزر چکے ہیں، بچی شادی نہیں کر رہی ہے، شوہر خرچہ آج تک دے رہا ہے، آج تک دے رہا ہے. اور اس کو واقعہ تو اتنا نازک ہے کہ کورٹ نے چلا کر کہا، مہیلا پولیس نے چلا کر کہا کہ بیٹا تم کتنا پریشان رہو گے، طلاق دے دو. وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا بیٹا تم نے غلطی کر دیا، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ میڈم آپ کاغذ پہ لکھ کے مجھے دے دو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس نہیں جانا چاہتی ہے اور طرح سے پریشان کر رہی ہے، بیٹا طلاق دے دو. تو کورٹ کی تحریر جب ہوگی اس کی روشن طلاق دو گے تو کورٹ طلاق دینے کے بعد کیسے خرچ منگوائے گی؟ لیکن کہنے پہ طلاق دے دیا، دینے کے بعد اس نے خرچے کا دعویٰ دے دیا اور کورٹ نے فیصلہ کر دیا جب تک شادی نہیں کرے گی تب تک آپ کو خرچہ دینا ہوگا اور بچہ جب تک بالغ نہیں ہوگا اس کا خرچہ دینا پڑے گا. ایک نہ شد دو شد. دینی بھائیوں، آئلی قانون
جس کو مسلم پرسنل اللہ آپ کہتے ہو، اس کو اللہ تعالی نے ایک ایسا نظام بنا کے دیا ہے کہ ملک ہندوستان نے بھی اس کا خاص پاس و لحاظ کیا ہے. اب ہم کریں نہ کریں بات کی بات ہے، لیکن جب مصیبت کا پہاڑ ڈالنا ہوتا ہے تو بچیاں ہندوستان کے آئین کو نگاہ میں رکھ کر کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، شادی نہیں کرتی ہیں. یہ نہیں جانتی ہے میں شادی نہیں کر رہی ہوں، اللہ نہ کرے رات کی تاریکی میں خلوت میں ہم سے جو غلطی ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے مستقل ایک عنوان ایسا بھی بننا چاہیے. آپ کے سماج میں جس بچی کی عمر 30 سے 35 40 سال ہو جاتی ہے وہ دوسری شادی کرتی ہی نہیں ہے، اس کا آمادگی ہوتی ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، عورت کا طلاق ہو گیا اللہ نہ کرے یا انتقال کر گئی. اب یہ دو چیز ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے ایک ایک کر کے سماج کے لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے. یہ کام نہ ہونے کے ناطے، ایک کام نہ ہونے کے ناطے، ایک کام نہ ہونے کے ناطے سماج بربادی دہانے تک پہنچ چکا ہے. اس لیے اپنی گفتگو چل رہی ہے من استعملکم الباءۃ، تم میں سے جو نان نفقی کی طاقت رکھتا وہ شادی کرے، اس کا فائدہ یہ ہے. لہذا بلوغت کا زمانہ آنے کے بعد شریعت نے فرمایا جس کے دین و اخلاق کو تم پسند کرتے ہو اگر اس نے نکاح کا پیغام دیا اس کی شادی کر دو. اگر اب ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ دھرتی فساد سے بھر جائے گی، بھری رہی ہے. اس ناطے دینی بھائیوں، شریعت کے معاملے میں جہاں نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا ضروری ہے اور جان کے عمل کرنا ضروری ہے، وہیں آئلی معاملات بہت اہم ہیں. اتنے اہم ہیں کہ سماج کے بکھراؤ کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، سب سے بڑا سبب یہی ہے. شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے شکایت برقرار ہے، انہی شکایت میں لے کر کے ماں سے باپ سے تعلقات خراب ہیں اور دو خاندان ہمیشگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہیں پہ ایک بات اور ذہن رکھ لیا جائے، کسی بھی اعتبار سے طلاق واقع ہو جائے اس کو آپ اپنے ناک کی علامت بنائیے. جناب اس کے یہاں شادی میں کیوں جاؤں گا، اس کے خاندان میرے خاندان کا طلاق واقع ہوا ہے. آپ یہاں کیوں جاؤ گے، یہاں خاندان میں طلاق واقع ہوئی ہے. خاندان کے طلاق کو بنیاد بنا کر کے برس سے تعلقات خراب ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں دونوں اللہ ان سے بے نیاز کر دے گا، اس کو مناسب شوہر مل جائے گا اور اس کو مناسب بیوی مل جائے گی، ختم معاملہ. لیکن نہیں، یہ مسائل ہیں. تو خیر کہنا اپنا جو تھا، بات آگے نہ نکلنے پائے. پہلی گفتگو تو اپنا یہ تھا کہ نکاح کے احکام میں یہ ہے کہ جن کو یہ دونوں طاقت موجود ہیں شادی کرنی چاہیے. اب جس کو اپنے طور پہ نان نفقے کی طاقت بھی الحمدللہ ہے، قوت مردانگی بھی ہے، وہ اپنے طور پر مطمئن ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں پاک دامنی پہ برقرار رہوں گا، اس کے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے. اگر یہ ہے کہ خطرے میں ڈوب جاؤں گا، گناہ میں ڈوب جاؤں گا، نکاح کرنا فرض و ضروری ہے. تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کیجئے. میڈیا نے، موبائل نے نابالغ بچوں کو وقت سے پہلے بالغ کرنا شروع کر دیا، تو کیا وہ خطرات آج برقرار نہیں ہیں؟ برقرار ہیں. ہمارے اسلامی معاشرے میں کوئی سروے نہیں کہ سماج کے جمع بچے کتنا نیک ماحول میں چل رہے ہیں، کتنے برے ماحول چل رہے ہیں. اکثر کس حال میں نہیں ہمیں پتا ہے، لیکن ہر گھر کا باپ بتا سکتا ہے میرا بچہ رات 2 بجے گھر میں کیوں آتا ہے، رات اور باہر کہاں رہتا ہے، کیوں رہتا ہے، کیا وجہ خاص ہے. کاروبار الحمدللہ ہمارے ہیں، فیکٹری ہماری ہے، رات بھر ٹائم کہاں گزارتا ہے. ہاں صاحب میرا ٹھیکیدار ہے، مجھے بلاتا ہے، مجھ سے کاروبار کے معاملے گفتگو کرنے سے جانا پڑتا، بات کی بات ہے. یہ تو حالات ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کہاں سے جگ رہی ہیں؟ وقت سے پہلے بالغ ہونے کے ناطے جگ رہی ہیں. اس ناطے دینی بھائیوں، بلوغت کا زمانہ آتے ہی شادی کرائیے، اور کرانے ہی کے ساتھ ساتھ بات خیال کیجئے کہ گھر کی عزت کے برقرار ہونے کے ذریعہ یہی ہے. اب آگے جو اصل دوسری گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے، ہماری شریعت نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُونَ زِرَارًا تَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُهُنَّ زِرَارًا تَعْتَدُوا. حالانکہ طلاق کے باب میں آیت آئی ہے، لیکن اسی کو بنیاد بنایا جائے گا. انہیں مت روک رکھو نقصان پہنچانے کے لیے،
ताकि उन पर ज्यादती करो। ये आयत जब नाजिल हुई, जिसके मौके की गुफ्तगू थी, हालांकि शरीयत ने उसको पाबंदी कर दिया। जाहिलियत के दौर में हाल ये था, शौहर बीवी को तलाक देता, इद्दत के जमाने में बैठ जाती, बैठते बैठते अब लगता कि निकल के बाहर चली जाएगी, शौहर रुजू कर लेता था, शौहर रुजू कर लेता था, फिर उसको परेशान करता, टार्चर करता, फिर तलाक देता। यानी तलाक की कोई हदबंदी नहीं थी, रुजू कोई हदबंदी नहीं थी। इस तरह बच्चियां ना निकल पाती थी, ना आराम का जमाना पाती थी। शौहर अपने जुल्म की चक्की में उसको पीसता रहता था। इसी माहौल में आयत नाज़िल फरमाई, क्या? अतलाक मर्रतान, बीवी से रुजू करने का हक हासिल आपको 2 तलाक तक है। यह मसला इंशाअल्लाह मैं तफसील आगे बताऊंगा भी कि तलाक के मसले को आप लोग समझें। एकदम से बिना किसी लाग लपेट के सारी तहरीरों का खुलासा यह है कि आपको सिर्फ एक ही तलाक देनी है। याद रखिए, एक ही तलाक आपको देनी है। तलाक तोहर में देनी है, बीवी से मुलाकात ना करके देनी है, एक ही तलाक देनी है। यह कह देना 1 महीना गुजरने के बाद 1 तलाक, दूसरे बाद दूसरा तलाक, तीसरा तलाक, कोई तलाक नहीं पड़ेगी। तलाक पर तलाक पड़ेगी ही नहीं। याद रखना, तलाक पर तलाक नहीं पड़ेगी। 1 तलाक आपने दे दिया, औरत उसी की इद्दत काटना शुरू करने लगी। अब आप दूसरी तलाक आप क्यों दोगे? किस लिए दोगे? लेकिन अफसोस अफसोस, जब तलाक का मसला को गर्म हुआ था और दुनिया पूरे हिंदुस्तान इसमें जल रही थी, तब पत्रिका के जिम्मेदार ने सारे मसालिक उलमा को जमा किया था। उसमें शेख हसदुल्लाह साहब नदवी को भी बुलाया गया था, लेकिन उसको कोई बुनियाद बनी, मुझे जाना पड़ा। सब ने अलग अलग तफसीरें किए। उस वक्त मुझे जो उन्वान मिला था, औरत के इस्लामी हुकूक में मुसावात, लेकिन जब वहां मैं गया, लोग अलग अलग अपने तराने गा रहे थे, तब मैंने जिम्मेदार से मैंने कहा कि अगर आप कहो तो मैं तलाक की परिभाषा समझा दूं। क्या बताओ? मैंने कहा बुरा मत मानना, या हमारे मुस्लिम वकला मौजूद हैं, इन्हें खुद तमीज नहीं, इन्हें खुद तमीज नहीं। खुला लेने वाली औरत जाती वहां लिखवा दे, कहते तलाक 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 लिखवाते हैं। इन्हें खुद नहीं मालूम कि तलाक का मतलब क्या होता। ये आज तक समझ बैठे हैं, जब तक तलाक के तीनों ऐठन को तोड़ा नहीं जाएगा, बीवी शौहर से आजाद नहीं हो पाएगी। इसलिए चाहे 1 जुबान कहलवाएं या 3 तोहर में कहलवाएं, 3 तलाक ही दिलवाते हैं। सारी तहरीर मैंने पढ़ रखी है। जबकि साहब तरीका ये है, हमारी शरीयत कहती है, ताल्लुकात खराब हो गए शौहर बीवी के, पहले बात करना बंद करो। बात बंदा करना बंद करने के बाद बीवी अपनी कमी से बाज नहीं आई, बिस्तर जुदा कर दो। बिस्तर जुदा कर दिया, अब भी अपने हालात पे कायम है, बदलाव नहीं आया है, तो आप हल्की मार मारो, निशान तक न पड़ने पाए, ये मेरा इस्लाम कहता है। बात बंद किया, बिस्तर जुदा किया, हल्की मार मारा, अब भी बीवी अपने गलत हरकत से बात नहीं आ रही है, तो दोनों फरीकैन को बुला करके समझाइश की शक्ल अपनाई जाए। साहब 4था नंबर आया। 5वां नंबर आया, दिल में जगह है कि बीवी को रखना है, उसको 1 तलाक देकर आजाद कर दो। अपने घर ही में रहे, जो खाओ खिलाओ पहनो पहनाओ, ताकि दोनों को 3 हायस तक सोचने समझने का मौका मिल जाए कि मेरा यही शौहर है, मेरी यही बीवी है, यही कमरा होगा, यही गुस्ल खाना होगा। हो सकता है, पर याद रखें कि हमारी शरीर की इद्दत के बीच में अगर ना रखने का इरादा है तो बीच में मुलाकात भी नहीं करना है, और दिल में अगर इरादा रखने का है तो एक बिस्तर पर 2 जमा करके मुलाकात हो जाए, यही रुजू है। उसने जो आखिर में जुमला कहा था उसको लिखना चाहिए। राजस्थान पत्रिका के जिम्मेदार ने कहा, अभी मालूम हुआ कि मुसलमानों में उनके दीन की जानकारी नहीं है, जिहालत के नाते इनका समाज बिखरा हुआ है। इस्लाम जो 4 तरीके से मौका देता समझने का, 5वें नंबर तलाक सिर्फ 1 देने का देता है, वो भी दिल में इरादा हो कि 3 हायस तक बीवी अपने शौहर घर पे रहेगी, शौहर खाएगा खिलाएगा पहनेगा पहनाएगा, इस भी दोनों को समझने का मौका मिल रहा है। यहां तो धड़ धड़ तलाक दिया, घर को मैके बैठा दिया, बीवी को मैके बैठा दिया। समझे आप? इस नाते
इस उन्वान पे गुफ्तगू कभी की जाएगी। अपनी गुफ्तगू ये है कि अगर शौहर जानबूझकर बीवी से मुलाकात भी नहीं करता है, तलाक नहीं देता है, तभी साथ को सेट कीजिए। वला तुमसे कहूं ना ज़िरारन लितातदू, औरतों को मत रोक रखो ताकि उन्हें तकलीफ पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ, ये इरादा बना के नहीं रोक रखना है। इसलिए तलाक देने के बाद मोहब्बत से वापस लेना या रुखसत कर देना है। अब अगर ऐसा करता है कि मैं शादी करूंगा और दिल में रखा कि फला खानदान की लड़की लाऊंगा और लाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और उसको दुनिया में रुसवा कर दूंगा, ये तमाम अज़ाएं बनाकर चुपके शादी कर लिया, दिल में पाप बैठा लिया, भले जवां मर्द है, नान नफके की ताकत है और हक के अदा करने की ताकत है, लेकिन दिल में पाप बना बैठा हुआ है, ऐसे शख्स का ऐसी औरत से शादी करना हराम है। शादी कर लिया, करने के बाद पता चला शौहर के पास नानफी ताकत तो है लेकिन हक के ज़ौज से महरूम है, यानी मर्दानगी खत्म है। और है, मैंने आज से 7-8 खुतबा पहले कहा था कि डॉक्टरों ने सर्वे करके बताया है कि हमारे पास मरीज आते थे, पता चल गया कि मोबाइल ने जहां और बर्बादी के दहाना खोला है, लोगों की मर्दानगी को खत्म कर दिया है। इस नाते निकाह का पैगाम देने से पहले इनका टेस्ट होना जरूरी है। देख लीजिए दोस्तों, इस नाते दोनों में से एक की अगर ताकत नहीं है या दोनों की ताकत नहीं है तो निकाह करना हराम है। इस नाते निकाह करना वाजिब जरूरी कब? जब आदमी के पास सब ताकत मौजूद है पर गुनाह में डूबने खतरा है तो वाजिब है। और अगर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ईमान की सलामती के साथ अपने हाल पे कायम दायम हूं, जब अल्लाह की मर्जी शामिल हाल होगी, घर वालों का अपना फैसला होगा, शादी मेरी हो जाएगी, तो सुन्नत मुअक्कदा है, मुस्तहब बेहतर है। इसलिए दीनी भाइयों, और आगे चल करके उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने इस बात को ठान रखा था, रब को राजी करूंगा, बाल बच्चों से अलग रहूंगा। तो उन्होंने चाहा कि मैं शादी ही ना करूं, ये सारे झमेले मेरे साथ जुड़ने ही मत पाएं और मैं खूब अल्लाह को राजी करूं। अल्लाह के नबी को पता चल गया तो आपने इस पे सख्ती से गिरफ्त किया और बताया जहां बहुत सारे हुकूक हैं, तुम्हारे बीवी का तुम पर एक हक है, इसका तुम्हें खास ख्याल करना है। इसलिए जवानों, शादियां कर रहे हो, अल्लाह आपका जोड़ा सलामत रखे। बच्ची जो 20-22 साल अपने बाप के घर, अपने मां के घर अपने तमाम जायज मुतालबात पूरी करवा लेती है, आज उसी मोहब्बत का हकदार आपके घर पे भी है इंशाअल्लाह। इस नाते फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नबी इजाजत देते तो हम लोग खसी हो जाते, यानी क़ुव्वते मर्दागानी रहने के बावजूद हम अपने आप को इससे महरूम कर लेते, लेकिन नहीं, इस्लाम ने इससे मना फरमाया है, उसको अरबी में तबत्तुल कहते हैं। इस नाते दीनी भाइयों, हम और आप निकाह के मसाइल में अभी गुफ्तगू इस नाते किया है, यह हिस्सा है। अब उसके बाद नंबर आता है किस बात का? निकाह का पैगाम देने लेने का। ऐसे मौके इस्लामी हिदायत क्या है, इस पे हमारी आपकी तवज्जो होनी चाहिए। इसलिए दीनी भाइयों, ये तो जुमा का खुतबा है, बाकायदा तरबियती कैंप के तौर पे मैंने इस बात को अपने उलमा अहले राजस्थान के बीच डाल रखा है कि आयली कानून के ताल्लुक से, खुसूसन समाज के बिखराव के जहां बहुत सारे असबाब हैं, निकाह और तलाक के मसाइल को निगाह में रख करके इसकी जैसे एक लंबी गुफ्तगू होनी चाहिए, तरबियती कैंप होना चाहिए, ताकि उनके सामने बात आए कि शौहर होने के बाद शौहर के मिसाली हुकूक क्या होते हैं, बीवी के मिसाली हुकूक क्या होते हैं। इन तमाम को बयान करने के बाद, जिनको अल्लाह ने इस्लाम का दर्द दे रखा है, इस्लाम की समझ दे रखा है, तो शायद इस रोशनी में अपने आप को समझ सकें। इसके बाद और गुफ्तगू आगे चली जाएगी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए, हमारे लिए आसानियां फरमाए। एक गुजारिश ये है कि आपके पड़ोस में इकबाल सैयद साहब एक लंबे अरसे साहिब फिराश हैं, सब जानते हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह आप नेक आदमी हैं, नमाजों के पाबंद थे। आज बहरहाल वो काफी तकलीफ से दो चार हैं और बीमारी आपके घेरे हुई है।
اس ناطے خصوصی طور دعا کی درخواست ہے ان کی طرف سے. وہ تو ہم بول پا رہے ہیں, نہیں گھر والوں نے کہا ہے کہ خصوصی دعا کی درخواست ہے, تو ہم سب ان کے لیے بھی اور اپنے تمام دینی بھائیوں بہنوں کے لیے بھی جو کسی نہ کسی بیماری میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کو شفائے کامل عاجل فرماوے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی ہر آزمائش سے محفوظ رکھے اور لا علاج بیماری جو بھی اللہ سے میں بچاوے, اور ہم سب کو دین کی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے. رب العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, رات کی تاریکی کے ہیں دن کے اجالے کے ہیں. اللہ ہمارا سارا معاملہ تجھ پہ روشن اللہ ہمیں معاف فرما دے, رب اللہ ہمیں معاف فرما دے, اور ہم کو, ہماری اولاد کو, ہمارے سماج کو, ہمارے معاشرے کو اسلام کا سچا وفادار بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمرسلين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وكسر آمارهم وقرب آجالهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تهلكنا بعذابك. اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت